رہتی ہے، نگاہ غلط چیز کی طرف اشارہ کرتی رہتی ہے، جب وہ نگاہ میں ان کے معشوقہ آ جاتی ہے۔ مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، حبب إلي من دنياكم ثلاث، میرے دوستو، بزرگوں، معزز سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، ایک دو مصرع میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ چمکی ہے حلیمہ کی قسمت، انوار درخشاں آتے ہیں، چمکی ہے حلیمہ کی قسمت، انوار درخشاں آتے ہیں، انوار درخشاں آتے ہیں، وہرم جم رم جم ابر کرم تشریف محمد لاتے ہیں، وہرم جم رم جم ابر کرم تشریف محمد لاتے ہیں، وہ بدر دجا شاہ ہدا، وہ نور مجسم آتے ہیں، اس جسم کی خوشبو کیا ہوگی، جبریل جنہیں نہلاتے ہیں، چمکی ہے حلیمہ کی قسمت، انوار درخشاں آتے ہیں۔ میرے دوستو، کافی دیر سے
ہم تمام حضرات شورا اعظام اور علماء کرام کے بیانات سے مستفیض ہو رہے تھے۔ میرے دوستو، زیادہ وقت نہیں، بارش کا موسم بھی ہے اور اس پروگرام کو جلد ختم بھی ہونا ہے، اس لیے لڑکی کی شادی ہے نا، رات کی بارات بھی ہے مگر شادی لڑکی کی ہے، ضرورت کرے گی کام کی، اس لیے اس پروگرام کو مختصر چلانا ہے۔ بس 15-20 منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے آیا۔ میرے دوستو، میں نے قرآن مقدسہ کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ان سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا؟ اور مرو اس حال میں کہ مسلمان ہو کر مرو۔ کیا؟ پہچان چھوڑ کر مرو۔ میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائے بلند کی ہے، قلب میں جمایا ہے، زبان پر لایا ہے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے مرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، یعنی ہر کام کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، نگاہ اٹھاؤ اللہ سے ڈرتے ہوئے اٹھاؤ، ہاتھ چلاؤ اللہ سے ڈرتے ہوئے چلاؤ، قدم اٹھاؤ اللہ سے ڈرتے ہوئے اٹھاؤ، یعنی دنیا کا ہر کام کرو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو۔ کیا کرو؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ جب اللہ کا خوف اور ڈر دل میں سما جائے گا، دل میں آ جائے گا، کیا؟ تو مسلمان ہو کر مر جائے گا۔ کیا؟ اللہ کا ڈر ہوگا، گناہ نہیں کریں گے، اللہ کا ڈر ہوگا، شرک نہیں کریں گے، اللہ کا ڈر ہوگا، زنا نہیں کریں گے، اللہ کا ڈر ہوگا، فحش باتیں نہیں کریں گے، اللہ کا ڈر ہوگا، نماز نہیں چھوڑیں گے، اللہ کا ڈر ہوگا، والدین کے ساتھ بدسلوکی نہیں کریں گے، اللہ کا ڈر ہوگا، چوری نہیں کریں گے، اللہ کا ڈر ہوگا، زناکاری نہیں کریں گے، اور اللہ کا ڈر ہوگا تو رات کے اندھیرے میں ہم تاش جوا نہیں کھیلیں گے۔ اور اللہ کا ڈر ہوگا تو شراب نہیں پئیں گے۔ شراب کے بارے میں باغ جنت میں بات لکھی ہے کہ جو شخص شراب پیتا ہے اور جو انسان اس شرابی کو شرابی کے حالت میں، شراب پینے کے حالت میں اگر اس کو سلام کرتا ہے تو 40 برس کی نیکیاں اس کی ختم کر دی جاتی ہیں۔ کتنی برس کی نیکیاں؟ 40 برس کی نیکیاں۔ کتاب باغ جنت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی انسان شرابی کو شراب پینے کی حالت میں اگر وہ سلام کرتا ہے تو اس کی 40 برس کی نیکیاں کو ختم کر دی جاتی۔ کون ایسا انسان ہے کیا کہ شرابی کو سلام کرے گا اور اپنی نیکیوں کو برباد کرے گا؟ ہے ایسا کوئی انسان؟ مگر آج ماحول اور جو دنیاوی فیشن اور جو طریقہ رائج کر چکے ہیں، انگلش والا طریقہ، یورپ والا طریقہ، ارے آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں پسند نہیں آیا۔ آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاجلان نمونہ پسند نہیں آیا۔ او مسلمان کو او میرے مسلمان بھائیوں، آج کے نوجوان لڑکوں، آج ہمیں پسند آ گیا کوئی ایکٹر، کوئی ہیرو، کوئی ہیروئن، اگر کوئی چیز، اگر کوئی فیشن ایجاد کرتا ہے تو آج ہم اس کو فوراً اپنا لیتے ہیں، فوراً اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو ہمارے لیے بربادی ہے، بربادی ہے اور ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔
کے طرف ہم دوڑ کر جاتے ہیں. اور جو نبی نے بتایا، جو نبی کا مشن تھا، جو طریقہ تھا، جو ان کا قول تھا، جو ان کا فعل تھا، آج اس سے ہم کوسوں دور ہو چکے ہیں. کیا؟ کوسوں دور. کہا اللہ نے کہا کہ مرو تو مسلمان ہو کر مرو. پہچان لے کر جاؤ تاکہ قبر میں قدم رکھے تو معلوم ہو کہ یہ مسلمان آیا ہے، ایمان والا آیا ہے. کیا ایمان والا آیا ہے. ایسی حالت میں مرو اور ایسی حالت میں نہ مرو کہ قبر بھی ہم سے لعنت، ہم پر لعنت کرتی ہو کہ تیرا نہ آنا مبارک ہو. کیا قبر بھی آوازیں دیتی ہے. اگر کوئی نیک انسان، نیک مرد یا کوئی مردہ ہے نیک انسان فرد، تو قبر کا آپ کا آنا خیر مقدم ہے، اہلا و سہلا مرحبا، یہ صدائے دیتی ہے. اگر کوئی وہی غلط انسان مر کر جاتا ہے قبر کے اندر، کوئی جواری، کوئی شرابی، کوئی کبابی، کوئی زناخور مر کر جاتا ہے اس دھرتی کے اندر، اس قبر کے اندر، تو قبر اس سے کہتا تیرا نہ آنا مبارک ہوتا. تو کہاں سے آ گیا؟ وہیں سے اس کا اسٹائل شروع ہو جاتا ہے. کیا؟ کٹائی پٹائی جو ہوتا ہے شروع ہو جاتا ہے. اور مسلمانوں، سوچ سمجھ کر کام کرو. کہا سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ، میری طرح سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کیا؟ تکلیف نہ ہو. یہ تو قرآن مقدسہ کا میں نے ترجمہ بتایا. اور آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری اس دنیا سے 3 چیزوں کو پسند فرماتا ہوں. کہا 3 تمہاری. کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری اس دنیا سے 3 چیزوں کو پسند فرماتا ہوں. کیا؟ الطیب، کیا؟ خوشبو کو پسند فرماتا ہوں. والنساء، عورت کو پسند فرماتا ہوں. الصلاۃ، نماز کو پسند فرماتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا؟ الطیب، میں خوشبو بہت پسند کرتا ہوں، بہت پسند فرماتا ہوں. اگر کوئی انسان نہا دھو کر اگر وہ اپنے بدن پر خوشبو مل لیتا ہے تو اس کا مزاج معطر ہو جاتا ہے، باغ ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خوشبو کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہوں. اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عورتوں کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہوں. کیا؟ شادی سے پہلے انسان بھٹکا رہتا ہے، نگاہیں بھٹکتی رہتی ہے، نگاہیں غلط چیز کو دیکھتی رہتی ہے، نگاہیں غلط چیز کی طرف اشارہ کرتی رہتی ہے. جب وہ نکاح میں ان کے معشوقہ آ جاتی ہے، وہ ان کی جوزہ بن کر آ جاتی ہے، تو وہ اس کی نگاہیں جو خطا کر رہی تھی، جو ان کی نگاہیں بھٹک رہی تھی، جو ان کی نگاہیں غلط چیز کو دیکھ رہی تھی، وہ اپنے جوزہ کو دیکھے، دیدار کرے. کس کو؟ اپنی بیوی کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے زیادہ عورتوں کو پسند فرماتا ہوں. الطیب والنساء، کہا میں عورتوں کو اور کیا کہتے ہیں خوشبو کو. اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ، کہا الصلاۃ، میں نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہوں. کہا نماز کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا، نماز مومن کی معراج ہے نا. کہا نماز مرتے دم تک نہ چھوڑنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فعل کر کے دکھایا ہے کہ آپ بخار میں مبتلا ہیں، 2 صحابے کے سہارے کندھے پر لے، کہا سہارے لگائے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لے جا رہے ہیں. کس لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے، تاکہ یہ امت کو معلوم ہو جائے اور میری امت کے لوگوں، ارے مرتے دم تک بخار کی حالت میں ہو یا مرض میں ہو، تم مرتے دم تک نماز کو ضائع نہ کرنا، نماز کو ختم مت کرنا، نماز کو مت چھوڑنا، یعنی نماز کے دامن کو پکڑے رہنا. کہا نماز، اس لیے نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. کیا؟ نماز کو پڑھنا. نماز کیا ہے؟ نماز اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے. کیا ہے؟
اور مرنے کا کیا ملنے کا ذریعہ کیا ہے؟ موت ہے۔ اگر انسان نہیں مرے گا تو خدا سے ان کی ملاقات نہیں ہوگی۔ کہا بات کرنے کا ذریعہ نماز بتلایا ہے اور ملنے کا ذریعہ کیا بتایا ہے؟ کیا بتایا ہے؟ موت کو بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ تحفۃ المومن الموت۔ کہا مومن کے لیے تحفہ کیا ہے؟ موت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے تحفہ کیا ہے؟ موت ہے۔ اور آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الموت جسر، موت ایک پل ہے۔ کیا ہے؟ موت ایک پل ہے۔ یوصل الحبیب الی الحبیب، کیا ہے؟ ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاقات کرا دیتی ہے۔ کیا ہے؟ ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاقات کرا دیتی ہے۔ جو پل سے پار ہوں گے نا تب تو اللہ کا دیدار ہوگا، تب تو ہم اللہ سے ملاقات کریں گے۔ تو کہا موت اللہ سے لقاء ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور نماز اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیا ہے؟ بات کرنے کا ذریعہ کس کو بتایا؟ نماز کو۔ کہا التحیات للہ، جو کچھ کرو اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب کچھ اللہ سے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے باتیں کرو اللہ سے۔ نماز کے اندر اللہ سے باتیں کرو، اپنی مناجات کو اللہ کے سامنے پیش کرو، رو گڑگڑاؤ مانگو۔ یہ نماز کے ذریعے ہے۔ جب ہمارا ایمان پختہ ہو جائے گا، ایمان مکمل ہو جائے گا، جب موت آئے گی تو کیا موت آئے گی میرے دوستو؟ اچھا کہا اچھی طرح سے موت آئے گی۔ جب ہماری زندگی کے اندر نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ اخلاق، نہ کردار، نہ کریکٹر، نہ نمونہ، نہ عادت ہوگا تو کچھ بھی نہیں، ہماری زندگی بیکار ہے۔ کیا ہے؟ یہ دنیا کی چہک دہک، یہ لہب، یہ دمک کچھ بھی ہمیں کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ روشنی، یہ بات کچھ بھی نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیٹی، کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو صاف ستھرا دل لے کر آئے گا، دل کے اندر کسی کی محبت نہیں ہوگی، صرف اللہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی، تب اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، تب اس دل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو رکھا ہے۔ اور دل کے اندر گندگی، فتور، غلط چیز ہوگی میرے دوستو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے ہم ایک گلاس کسی سے پانی مانگتے ہیں، اگر اس پانی کے اندر کوئی تنکا، کوئی گندگی چیز گر جائے تو اس پانی کو ہم پینا پسند نہیں کریں گے، پھینک دیں گے، اور لانے والے کو بھی ڈانٹیں گے، کیا تم نے دیکھ کر پانی کو نہیں لایا؟ کیا اس کے اندر گندگی چیز گری ہوئی ہے، تم وہ پانی مجھے پلا دیا؟ تو اس کو ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے، پھٹکاریں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جس دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوگی، جس دل کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ کیا کرے گا بھائی؟ جہنم کے اندر پھینک۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یعنی تم صاف ستھرا دل لے کر آؤ، تب تو تمہارے لیے ٹھکانہ جنت والا ہوگا، ورنہ جہنم والا ہو جائے گا۔ جتنی باتیں کہی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔